السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا والنساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم رب زدنا فهما أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما إن قتلت أو حرقت لا تشرك بالله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم شمع خلیل پھر سے درخشاں کریں گے ہم
شمع خلیل پھر سے درخشاں کریں گے ہم، آتش کدا شرک کو گلستاں کریں گے ہم، یارو اٹھا کے دوست پہ توحید کا علم، ہر درد کائنات کا درما کریں گے ہم۔ صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ احکم الحاکمین دی ذات لئی، او ذات جیڑی وحدہ لا شریک ہے، اللہ الصمد ہے، لم یلد ولم یولد ہے۔ درود و سلام امام کائنات خاتم الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات ہے، او ذات جس نے لا الہ الا اللہ کی خاطر اپنے سکے چچا نو چھڑ دیتا، اپنی برادری چھڑ دیتی۔ اگر کوئی چیز محبوب ہے تو وہ لا الہ الا اللہ ہے۔ گزشتہ جمعہ المبارک کے اندر توحید کا مختصر جہا تعارف کروایا گیا، دسیا گیا کہ انبیاء علیہم السلام کیوں آئے، ساڈا آن دا مقصد کی ہے۔ آج دے مختصر خطبے دے اندر کلمہ گو مشرک، کیا جس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کر لیا وہ مشرک ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ اس نے مشرک کیا جا سکتا ہے کہ نہیں؟ اللہ رب العزت کا قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین تھوڑے سامنے رکھاں گا۔ فیصلہ وہ سارے ہاتھ اندر ہوئے گا۔ اللہ رب العزت کو دعا ہے کہ اللہ رب العزت میں قرآن و سنت کے مطابق صحیح بیان کر کے اس کے مطابق عمل کی سن سنا کے توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت قرآن مجید کے اندر ارشاد فرما رہے ہیں، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد افتری اثما عظیما۔ بے شک اللہ رب العزت دی ذات مشرک نو معاف نہیں کرن گے، جیڑا شرک دی حالت اندر فوت ہو جائے گا اللہ رب العزت اس نو معاف نہیں کرن گے۔ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اس تو علاوہ جس نو چاہن گے، او زانی ہوئے، او بے حیا ہوئے، او چور ہوئے، او ڈاکو ہوئے، او جتنی بھی بڑی تو بڑی برائی کرنے والا ہوئے، اللہ رب العزت جس نو چاہن گے تو معاف کر دیں گے۔ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَىٰ اِثْمًا عَظِيمًا، جس نے بھی اللہ دے نال شرک کیتا اس نے بہت بڑا گناہ کیتا۔ ان الشرک لظلم عظیم، بے شک یہ شرک جو ہے یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ شرک میں اللہ رب العزت نے ظلم کیا، بہت بڑا ظلم۔ اللہ رب العزت کا قانون کہ اللہ رب العزت کسے مشرک نو معاف نہیں کرن گے اگر وہ شرک کی حالت دے اندر فوت ہو جائے۔
آپ علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ اکرام دا مجمع ہے، جماعت ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام بیان کر رہے سی کہ ہر بندے دے نال ایک شیطان ہویا کرتا ہے، ہر بندے نال ایک شیطان ہویا کرتا ہے۔ شیطان کا کام کی ہے؟ رحمان تو ہٹا کے اللہ تو بیگانیہ کر کے غیر اللہ کی طرف لے کے جا، یہ شیطان کا کام۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام بیان کر رہے سی کہ ہر بندے دے نال ایک شیطان ہویا کرتا ہے۔ ایک صحابی نے بڑی ہمت تے جرت نال پوچھ لیا، اللہ کے رسول تھوڑے نال بھی ہے؟ فرمایا ہاں میرے نال بھی شیطان ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جیڑا میرا شیطان ہے نا وہ مسلمان ہو چکا ہے، وہ میرا فرما بردار ہو چکا ہے، وہ میرے اشارے کے مطابق چلے گا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ نے جس وقت دین دی بات دستے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام بڑے احسن انداز کے نال سمجھایا کرتے تھے۔ اللہ رب العزت قرآن مجید کے اندر ارشاد فرما رہے ہیں، سورہ فرقان، اللہ رب العزت مومناں دی کچھ خوبیاں بیان کر رہے ہیں۔ انہاں خوبیاں دے وچوں کچھ اللہ رب العزت نے اکٹھیاں بیان فرمائیاں۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر ولا یقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق ولا یزنون ومن یفعل ذلك یلقى اثاما۔ اللہ رب العزت مومنہ دیاں خوبیاں بیان کر رہے ہیں۔ قرآن مجید اس چیز دے گواہی دے رہا ہے کہ والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر، کہ جڑے مومن ہویا کرتے ہیں، جڑے اللہ دے بندے ہویا کرتے ہیں، جڑے عباد الرحمان ہویا کرتے ہیں، وہ اللہ دے نال کسی دوسرے نو نہیں پکاریا کرتے، وہ اللہ دے نال کسی دوسرے نو معبود نہیں بنایا کرتے۔ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، نہ کسی جان بلا وجہ قتل کر دینے، ہاں سوائے اس جان تو جس دی حد اللہ رب العزت دا قرآن لگا دے، رسول اللہ دے فرامین لگا دے، اسلام جس نے حد لگا دے، اس تو علاوہ کسی نو بیجا قتل نہیں کر دے۔ وَلَا يَزْنُونَ، اور نہ بے حیائی کر دینے، نہ فحاشیاں کر دینے، نہ زنا کر دینے۔ تین خوبیاں نو اللہ رب العزت نے ایک آیت کے اندر نقل فرمایا۔ عباد الرحمان مومنہ دیا خوبیاں کہ والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر، اللہ تو علاوہ کسی دوسرے نو معبود نہیں پکارتے، الہ نہیں پکارتے۔ اسلام دا قانون ہے مومن کی خوبی ہے کہ وہ بیجا کسی نو قتل نہیں کرتے، زنا نہیں کرتے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا کہ جڑے مومن ہویا کرتے ہیں وہ بیجا قتل نہیں کرتے۔ اگر ساڈے وچوں کسی نو کوئی قتل کر دے، کوئی جان تو مار دے، اسی انہوں کہاں گے یہ قاتل ہے، ساری زبان اندروں فوراً نکلے گا قاتل ہے، اس نے فلانے نو قتل کیتا۔ اگر کوئی زنا کر لے، بے حیائی کر لے، اسی فوراً کہاں گے ایک زانی ہے، ایک بے حیا ہے۔ اگر کوئی چوری کرے گا اسی انہوں کہاں گے ایک چور ہے، اگر جھوٹ بولے گا اسی انہوں کہاں گے ایک جھوٹا ہے۔
جس وقت اللہ تو علاوہ کسی اور دی پوجا کرے گا، اللہ تو علاوہ کسی اور نو حاجت روا مننے گا، اللہ تو علاوہ کسی اور نو مشکل کشا مننے گا، اللہ تو علاوہ کسی اور نو داتا مننے گا، اللہ تو علاوہ کسی اور نو بگڑی بنان والا مننے گا، کسی اور نو اللہ تو علاوہ ڈوبیاں تارن والا مننے گا، اسی انہوں مشرک ہی کہاں گے۔ او مشرک ہوئے گا، او مباحت نہیں ہوئے گا۔ اگر کلمہ گو زانی ہو سکتا ہے، اگر کلمہ گو قاتل ہو سکتا ہے، اگر کلمہ گو جھوٹا ہو سکتا ہے، پھر اسلام دے قانون دے مطابق اگر کلمہ پڑھ بھی لے پھر بھی وہ مشرک ہو سکتا ہے۔ میرا داتا بھی اللہ، تھوڑا داتا بھی اللہ۔ جیڑا اللہ نو داتا نہ مننے او بھی مشرک، جیڑا اللہ تو علاوہ کسی اور نو داتا مننے او بھی مشرک، جیڑا اللہ نو داتا نہ مننے او بھی مشرک ہے، جیڑا اللہ تو علاوہ کسی اور نو داتا مننے او بھی مشرک ہے۔ اللہ نو داتا نہ مننا بھی حرام، اللہ تو علاوہ کسی اور نو داتا مننا بھی حرام۔ اللہ ہی داتا ہے، اللہ تو علاوہ کوئی دوسرا داتا نہیں ہو سکتا۔ اللہ وہی آقا، وہی داتا، وہی مشکل کشا سب کا، وہی آقا، وہی داتا، وہی مشکل کشا سب کا، وہی ایک غوث اعظم ہے، یہی للکار دیتا جا، اسی کے نام پہ مر لے، اسی کے نام پہ مر لے، اسی کے نام جیتا جا، اسی کے نام کی میں ہو تو بھر بھر جام پیتا جا، رہے توحید میں گر، رہے توحید میں گر، سمندر شرک کے حائل لگا کے جست موجوں میں طوفانوں سے نپٹتا جا۔ جو جلتے ہیں تو جلنے دے، جو جلتے ہیں تو جلنے دے، جو جلتے ہیں تو جلنے دے، جو ہیں توحید کے دشمن، ندا وحدت کی قرآن سے گلی کوچوں میں دیتا جا۔ وہ اللہ ہی داتا ہے، وہ اللہ ہی مشکل کشا ہے، وہ اللہ ہی حاجت روا ہے، اس تو علاوہ نہ کوئی داتا، اس تو علاوہ نہ کوئی حاجت روا ہے۔ اس اللہ نو چھڑ کے جیڑا مالدار بھی سب تو زیادہ، جنہیں مال دی کوئی قدر و قیمت اتنی زیادہ کہ او دی کوئی تعداد ہی نہیں ہے، اتنا مالدار، اتنا امیر، اتنا غنی، اسی اس غنی نو چھڑ کے جس دے مال دی وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، او دے مال دی گنتی کیا، او دیا نعمتاں کا بھی شمار نہیں ہے۔ او غنی، او بے پرواہ، او اللہ دی ذات، او مالدار، او امیر، جس نو اسی چھڑ کے اینا غریباں دی، اینا محتاجاں دے، اینا مسکیناں دے سامنے جھکنا شروع ہو گئے۔ وہ کتنا امیر ہے، وہ کتنا مالدار ہے۔ آپ علیہ السلام بیان فرما رہے ہیں، حدیث قدسی ہے، مسلم دی روایت ہے، اس روایت کے اندر کسی قسم کی کوئی شک نہیں ہے، صحیح روایت۔ اللہ رب العزت بیان فرما رہے ہیں، یا عبادی، اے میرے بندو، ان اولکم و آخرکم و انسکم و جنکم فی سعید واحد، اے میرے بندو، جو پہلے فوت ہو چکے ہیں وہ بھی اکٹھے ہو جان،
جو آنے والے نے قیامت تک وہ بھی اکٹھے ہو جان، جن انسان سارے مل جان، جن جن سارے اکٹھے ہو جان، ایک میدان اندر آ جان، جو چان جس طرح دا چان جنہ چان وہ منگتے چلے جان، میں انہوں عطا کرتا چلا جاواں۔ اے احد پہاڑ سونے دا منگلان، میں انہوں سونے دا پہاڑ دے دیاں، اے روئے زمین تے جتنا خزانہ سارے ہی منگ لین، میں انہوں سارا خزانہ دے دیاں، جو جدا جی چاہے جنہ جی چاہے وہ منگ لے، منگ لے جو چاہتا ہے، سارے اکٹھے ہو جاؤ، سارے اکٹھے ہو جاؤ۔ اللہ رب العزت فرماندے نے میرے بندو جو منگنا منگ لو، جو چاندی ہو منگ لو، جنہ چاندی ہو منگ لو، میرے خزانے اندر اگر تسی سمندر دے پانی دے اندر سوئی ڈبو، سوئی نو باہر کڈو، جنہ ناکے دے اندر پانی آندا ہے سمندر نو اونی کمی آندی، میرے مال دے اندر اونی کمی بھی نہیں آتی۔ وہ مالدار ہے، وہ غنی ہے، وہ بے پرواہ ہے، اس نو چھڑ کے اسی غریبہ طرف جا، محتاجہ طرف جا۔ کتنے محتاج، کتنے غریب، کتنے مسکین، اللہ رب العزت قرآن اس کی گواہی دے رہا ہے۔ اللہ رب العزت قرآن مجید کے اندر ارشاد فرما رہے ہیں والذین یدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر، اور تسی اونوں پکار دے ہو، تسی اونا نو حاجت روا من دے ہو، تسی اللہ تو علاوہ اونا نو مشکل کشا من دے ہو، تسی اللہ تو علاوہ اونا نو داتا من دے ہو، تسی اللہ تو علاوہ اونا نو بگڑیاں بنان والا من دے ہو، تسی اللہ تو علاوہ اونا نو ڈبیاں تارن والا من دے ہو۔ لا یملکون من قطمیر، جیڑے کھجور دے گٹلی دے اندر دھاگے دی بھی طاقت نہیں رکھ دے، ملکیت نہیں رکھ دے۔ کھجور دی کی حیثیت ہے، وہ دی گٹلی دی کی حیثیت ہے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا گٹلی دے اندر جڑا دھاگا ہے، دھاگا اے لوگ تا اس دی بھی ملکیت نہیں رکھ دے جنہوں تسی اللہ تو علاوہ پکار، کیوں پکار دے؟ اللہ رب العزت قرآن مجید کے اندر ارشاد فرما رہے ہیں، ذرا توجہ دے نال سن دیا جانا اور دیکھ دیا جانا، پرکھ دیا جانا اور فیصلہ کر دیا جانا کہ جڑا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ دے وہ مشرک ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ وہ مشرک ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ اگر اللہ تو علاوہ کسی اور دی پوجا ہویا کر دی تے پھر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو زیادہ کوئی اس سے لائق نہیں سی، کیونکہ اگر عرش تے سب تو زیادہ عزت و احترام دے لائق وہ اللہ تعالیٰ دی ذات ہے، سب تو بڑی ذات وہ اللہ دی ذات ہے، روئے زمین تے اگر سب تو افضل ذات ہے تو حضرت محمد رسول اللہ دی ذات ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ علیہ السلام کی ارشاد فرما رہے ہیں اللہم اللہم، اللہ کو دعا کر رہے ہیں، ہاتھ اٹھائے ہوئے نے، آخری پیغمبر خاتم النبیین سید الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ اٹھائے ہوئے نے، کی کہہ رہے ہیں اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، اے اللہ میری قبر نو بت خانہ نہ بنائی۔ دعا کر رہے ہیں، ہاتھ اٹھا کے دعا کر رہے ہیں، اللہ کو مانگ رہے ہیں اللہ تیرے سامنے ایک التجا ہے، دعا ہے، درخواست ہے، لا تجعل قبری وثنا یعبد، میری قبر نو بت خانہ نہ بنائیں جس کی عبادت کیتی جائے، جس کی پوجا کیتی جائے۔ کون کہہ رہا ہے؟ سید الانبیاء کہہ رہے ہیں، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں۔ اللہ رب العزت قرآن مجید کے اندر ارشاد فرما رہے ہیں اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے
قل انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا، اے سید الانبیاء، اے امام الانبیاء، انہاں لوگاں نو دس دیو، انہاں نو واضح کر دیو، انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا، میں نہ تھوڑے نفع دا مالک نہ میں تھوڑے نقصان دا مالک، مینوں تھوڑے اتے کوئی ملکیت نہیں ہے۔ نفع نقصان دا مالک اگر ہے کوئی، اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اعلان کروایا، میرے پیغمبر اعلان کر دیجئے، واضح کر دیجئے، لوگوں کو دس دیو، انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا، میں تھوڑے نفع نقصان کا کوئی مالک نہیں۔ بیٹی فاطمہ، اے نہ سمجھنا کہ تیرا باپ نبی ہے، تیرا باپ امام الانبیاء ہے، تیرا باپ خاتم الانبیاء ہے، نانا بیٹی، اے مالی یا فاطمہ، اے مالی یا فاطمہ، اے میری بیٹی فاطمہ، عمل کری، عملہ دے نال نجات ہوئے گی، تیرے باپ دا اتھے کوئی اختیار نہیں ہوئے گا۔ نبی کہہ رہے ہیں، آخری نبی بیٹی نو کہہ رہے ہیں، بیٹی میں تیرے نفع نقصان کا کوئی مالک نہیں، تو اپنے عملہ دے نال تین نجات ملے گی، عمل اچھے ہون کی تو نجات ملے گی، اچھے نہیں تو پھر نجات نہیں ہوگی۔ اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانوں اعلان کروا دیتا، قانون بنا دیتا کہ اگر اعلیٰ مالک نہیں ہو سکتا، پھر ادنا مالک بھی نہیں ہو سکتے۔ اگر آخری نبی سید الانبیاء سید البشر بھی کسی چیز کی ملکیت نہیں رکھ دے، نفع نقصان دی مالک نہیں ہے، حاجت روا نہیں ہے، مشکل کشا نہیں ہے، تے پھر جڑے ہلکے ہلکے نے، جڑے چھوٹے چھوٹے نے، یہ بھی کسی قسم کی ملکیت نہیں رکھ دے۔ اللہ رب العزت قرآن مجید اندر ارشاد فرما رہے ہیں، انہو من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، جس کسی شخص نے اللہ دے نال شرک کیتا، اللہ دے نال شرک کیتا، فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ رب العزت نے او دے اتے جنت نو حرام کر دیتا ہے، جنت نو حرام کر دیتا۔ اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی دعا نو قبول کیتا، اپنے نبی دی قبر نو محفوظ کیتا۔ قبر دے اتے اللہ رب العزت نے اس انداز نال اس کو محفوظ کیتا کہ قیامت تک اس سے شرک نہیں ہو سکتا۔ اللہ رب العزت نے آپ دی پیدائش دی تاریخ نو مخفی رکھیا، قیامت تک واسطے اللہ رب العزت نے بدعت کو محفوظ کر دیا، قبر نو اس انداز نال محفوظ کیتا، شرک کو محفوظ کر دیا، قیامت تک اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی قبر تے شرک نہیں۔ پہلے لوگ جایا کرتے سی، چوم لیا کرتے سی دیواراں نو کھڑے ہو کے، ہن اللہ رب العزت نے ایک اور حفاظ ذمہ لے لیا کہ دیوار کر دیا کہ ہن کوئی قریب بھی نہیں جا سکتا، جو زیارت کرے گا دور ہی کھڑا ہو کے کرے گا۔ آپ علیہ السلام اپنے صحابی نے مخاطب ہو کے کہہ رہے ہیں، صحابہ دی جماعت او جماعت جنہ دے کولو شرک ہونا یہ توقع کی تھی جا ہی نہیں سکتی کہ جماعت بھی شرک کرے گی، یہ جماعت بھی بدعت کرے گی۔
اے جماعت کو توقع ہو ہی نہیں سکتی، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابی کو مخاطب ہو کے کہہ رہے ہیں، اے میرے صحابی، ان قتلتا او حرقتا لا تشرک باللہ، اے میرے صحابی اگر تھانو قتل کر دیتا جائے، تھانو جلا دیتا جائے، لا تشرک باللہ، لیکن اللہ دے نال کسے نو شریک نہیں بنانا، اللہ دے نال شرک نہیں کرنا۔ قتل ہونا گوارا کر لیو، اگر اندر جلنا گوارا کر لیو، لیکن اللہ دے نال شرک نو گوارا نہیں کرنا۔ شرک گوارا نہیں ہو سکتا، اللہ تو علاوہ کسی اور دے اگے جھکیا نہیں سکتا، اللہ تو علاوہ کسی اور دے اگے سجدے نہیں کیتے جا سکتے۔ کہیں مرکز کی شاؤں میں سجدے، کہیں مرکز کی شاؤں میں سجدے، کہیں مرنے والے کے پاؤں میں سجدے، اشاروں میں سجدے، نگاہوں میں سجدے، جہاں اور وہاں خانقاہوں میں سجدے، یہ قبہ پرستی کے پامال سجدے، یہ قبہ پرستی کے پامال سجدے، مزاروں پہ جا جا کے ہر سال سجدے، مزاروں پہ جاتے ہیں بہرے سفارش، جو خود سو چکے کیا سنیں گے سفارش، جو کروٹ بدلنا نہیں جانتے ہیں، جو کروٹ بدلنا نہیں جانتے ہیں، انہیں یہ مشکل کشا مانتے ہیں۔ مشکل کشا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ دی ذات۔ قل هو اللہ احد ہے، اللہ صمد ہے، لم یلد ولم یولد ہے، ولم یکن لہ کفوا احد ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں ہو سکتا، اللہ کے علاوہ کوئی حاجت روا نہیں ہو سکتا، اللہ کے علاوہ کسی اور دے اگے جھکیا نہیں جا سکتا۔ اگر آپ دی قبر دے اگے جھکیا نہیں جا سکتا، پھر کسی دی قبر دے اگے بھی جھکیا نہیں جا سکتا۔ اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور ایمان والے مخاطب ہو، ما کان لنبی، نبی دیے لائق نہیں ہے، اے نبی دی شان نہیں ہے، والذین آمنوا، اور اونا لوگاں دے جڑے ایمان لے آئے، ایمان والے دی بھی لائق نہیں۔ کیا لائق نہیں؟ این یستغفروا للمشرکین، کہ کسی مشرک دے بارے اندر استغفار کرن، معافی طلب کرن۔ امام کائنات، امام الانبیاء، سید الرسل، سید البشر، اگر مشرک فوت ہو جائے، مشرک مر جائے، امام کائنات بھی دے حق دے اندر دعا کرن، اللہ رب العزت امام کائنات دی دعا قبول نہیں کر دے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے چچا واسطے دعا کر رہے ہیں، اے اللہ میرے چچا نو معاف کر دے، اے اللہ چچا نو معاف کر دے۔ اللہ رب العزت نے ایک قانون نازل کر دیتا، ما کان لنبی ان یستغفروا للمشرکین، کہ نبی تیری شان دے لائق نہیں ہے کہ تسی کسی مشرک واسطے استغفار کرو۔ اللہ رب العزت نے پابندیاں لگا کہ جڑا شرک کر دیا ہوا مر جائے گا، او دے حق دے اندر کوئی استغفار قبول کیتا نہیں جا سکتا۔ ابراہیم علیہ السلام باپ نو مخاطب ہو کہہ رہے، ابا جی میں تھوڑے واسطے اللہ کو بخشش طلب کراں گا، لا املک لک، لیکن میرے کو اختیار کوئی نہیں کہ میں تینوں معاف بھی کروا لوں، اختیار کوئی نہیں، بس بخشش طلب کراں گا، اگر اللہ معاف کر دے گا ٹھیک، لیکن ابراہیم علیہ السلام واسطے بھی پابندیاں لگا کہ آج تو بعد اسے اپنے باپ واسطے دعا نہیں کرے۔ امام کائنات نے چچا واسطے دعا کی تھی، اللہ رب العزت نے قبول نہیں کی، جہنم کے اندر جلائے جان گے،
آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے چچا نو سب تو ہلکا عذاب ہوئے گا۔ کچھ لوگ کہندے نے نعتاں بنائیاں ہوئیاں نے ابو طالب دے بارے اندر، آپ علیہ الصلوۃ والسلام دی صحیح روایت کے مطابق کہ ابو طالب جہنم دے اندر ہون گے اور جہنم دے اندر سب تو ہلکا عذاب ہوئے گا، اگ دیاں جتیاں پہنائیاں جان گیاں اور دماغ جس طرح ہڈیاں دے اندر پانی ابلدا ہے اس طرح ابلے گا، جہنم دے اندر سب تو ہلکا۔ ابراہیم علیہ السلام دے باپ دی شکل نو مسح کر دیتا جائے گا، مسح کرن تو بعد تبدیل کرن تو بعد جہنم دے اندر سٹ۔ جد الانبیاء خلیل اللہ حبیب اللہ، نہ خلیل اللہ دعا نو قبول کیتا گیا نہ حبیب اللہ دعا نو قبول کیتا گیا، کسی مشرک واسطے انبیاء دی دعا نو بھی نہیں قبول کیتا گیا۔ جیڑا شرک کر دیا مر جائے گا، وہ کلمہ پڑھن تو بعد شرک کرے اللہ رب العزت ہاں وہ دی کوئی معافی نہیں ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ رب العزت شرک تو علاوہ جتنے جی بڑے بڑے گناہ ہوں گے سب نو چاہے گا تے معاف کر دے گا، لیکن شرک نو معاف نہیں کرے گا، مشرک نو معاف نہیں کرے گا۔ اللہ رب العزت کو دعا ہے کہ اللہ رب العزت سانو شرک جیسی بیماری تو محفوظ رکھے، اللہ رب العزت سانو اپنے اگے جھکن دی توفیق عطا فرمائے، دوسرے دے اگے جھکن تو اللہ رب العزت سانو محفوظ رکھے، دور رکھے۔ اللہ رب العزت کو دعا ہے کہ اللہ رب العزت سانو صحیح مسلمان بن کے زندگی گزارن دی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔